کو دوں گا، تو پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ جل جلالہ سے اپنی اس حیرت کا تذکرہ فرمایا ہوگا کہ اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگ رہے تھے تو میں نے پوچھا تھا کہ تھوڑی خوشحالی دوں یا زیادہ دوں، تو تم نے کہا زیادہ دو، تو میں دنیا کی جتنی بھی نعمتیں دیتا اس کو وہ زیادہ خوشحالی نہ ہوتی۔ زیادہ خوشحالی کا تو ایک ہی راستہ تھا کہ اس کو اپنے پاس بلا کر جنت میں داخل کروں، تو اس واسطے میں نے اس کو اپنے پاس بلا کر اور اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اس سے بہتر خوشحالی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ تو یہ واقعہ سند اس کی جیسی کیسی بھی ہو اللہ عالم، لیکن بتلانا اس واقعے سے یہ مقصود ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یوں سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی اور جو میں مانگ رہا تھا وہ نہیں دیا گیا، لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت اور اس کا علم اور اس کی حکمت جانتی ہے کہ اس بندے کے حق میں کون سی چیز کس وقت میں زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ ہم نادان، ہماری سوچ جو ہے وہ تھوڑی سی دائرے کے اندر محدود ہے، اپنی خواہشات کے دائرے میں محدود ہے، اس خواہشات کے دائرے میں سوچتے ہیں، اس سے باہر نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ بھائی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر مل جاتی وہ چیز جو مانگی تھی تو خدا نے کس فتنے میں مبتلا ہوتے، خدا نے کیا آفت آ جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچا لیا اور دوسری چیز جو اس سے بہتر تھی وہ عطا فرما دی۔ ایسا بکثرت ہوتا ہے، لہذا اگر وہ جو مانگا تھا وہ پورا نہ ہوا ہو تو یہ مت سمجھو کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک فائدہ تو فوراً نقد حاصل ہو گیا جو میں پچھلی بار بتایا تھا، وہ یہ کہ دعا کرنے کا ثواب مل گیا فوراً، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، ثواب مل گیا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ چیز نہیں ملی جو مانگی تھی تو اس سے بہتر چیز مل گئی۔ انسان کو زندگی میں پتہ نہیں کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جہاں کبھی کبھی انسان کو جھلک نظر آ جاتی ہے اس بات کی کہ جو میں مانگ رہا تھا اگر وہ مل جاتا تو خدا جانے کیا ہوتا، پریشانی کھڑی ہو جاتی۔ بعض اوقات آدمی ایک دن میں کہیں، میرے ساتھ بھی کثرت ایسے واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ میں اس کوشش میں تھا ایک خاص طیارے میں جانے کے لیے، اور سیٹ بھی بک کرا لی، سب کچھ ہو گیا، ایک وقت پتا چلا کہ ویزا نہیں مل سکتا۔ اس وقت بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا، لیکن دل پر یہ سوچتے کہ بھائی چلو اللہ کو یہ منظور تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جس طیارہ جس میں سیٹ بک کرائی تھی اگر ویزا مل جاتا اور اس میں چلے جاتے تو وہ اغوا ہو گیا وہ طیارہ۔ اب اس وقت آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بچا لیا۔ جب نہیں پتا تھا اس وقت تو مانگ رہا تھا کسی طرح اس میں مجھے مل جائے، لیکن جب واقعے کا پتہ لگا تو شکر ادا کرتا ہے اللہ آپ کا کرم ہے، اس سے مجھے بچا لیا آپ نے۔ میں تو مانگ رہا تھا اپنی نادانی میں، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ تو یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی کہ جو تم مانگ رہے تھے وہ دے دیا جاتا تو کیا آفت آ جاتی تمہارے اوپر، اور بہت سی مرتبہ وہ چیز نہیں پتہ چلتی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہی علیم و خبیر ہے، وہی حکمت بالغہ رکھنے والے ہیں، وہی قدرت کاملہ رکھنے والے ہیں، وہی فیصلہ کرنے والے ہیں کس بندے کے حق میں کس وقت کیا چیز فائدہ مند ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، لیکن مانگو ڈٹ کر، مانگو پختگی کے ساتھ، طلب کامل کے ساتھ، جو چیز مانگ رہے ہیں اس میں رغبت پوری ظاہر کر کے یا اللہ میری خواہش جگہ دے دیجیے، آپ میری طلب ہے کہ آپ یہ عطا فرما دیں۔ یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا کے اس ادب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حدیث ہے جس میں امام بخاری نے یہ بتایا کہ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ اس میں روایت نقل کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے تھے،
اور دعا یہ فرما رہے تھے کہ انما انا بشر فلا تعاقبنی ایما رجل من المؤمنین آذیتہ او شتمتہ فلا تعاقبنی فیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے تھے، یہ فرما رہے تھے کہ اللہ میں تو بشر ہوں، تو اے اللہ مجھے عذاب نہ دیجیے، اگر مومنین میں سے کسی بھی مومن کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہو، اس کو میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا میں نے اس کو برا بھلا کہا ہو، تو اللہ مجھے اس پر آپ عذاب نہ دیجیے، یہ دعا فرما رہے تھے۔ تو یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے تھے، اگرچہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا لازمی نہیں، واجب نہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی اگر کوئی دعا کرے تو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے کی کوئی ایسی لازمی شرط نہیں رکھی کہ فلاں طریقے سے پیش ہوگی درخواست، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی اگر دعا مانگتا رہے تو اس کے لیے کوئی شرط اللہ نے نہیں لگائی، ایسا آسان کر دیا ہے۔ لیکن جب اہتمام کے ساتھ دعا کرنی ہو تو اس میں ادب یہ تعلیم دیا گیا، ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جو ادب ہے دعا کا، یہ ان دعاؤں کے علاوہ ہے جو مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ مثلا مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور باہر نکلتے پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ایک خاص موقع پر، مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھو انہی الفاظ کے ساتھ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہاں ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں، نکلے مسجد سے تو اللہم انی اسألک من فضلک پڑھا تو وہاں پر ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں، یا مثلا بیت الخلاء میں جا رہے ہیں اس وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہے، اس وقت مسنون نہیں، نکل کر دعا کرنی ہے اس میں مسنون نہیں، کھانے کے بعد اگر کوئی دعا پڑھنی ہے تو اس میں مسنون نہیں۔ جو خاص خاص مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں، ان خاص مواقع پر ان الفاظ کے ساتھ جب دعا کرو گے تو اس میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں۔ اسی طرح دیکھو کہ جب چاند دیکھے تو چاند دیکھتے وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، کہ اللہ یہ چاند ہمارے اوپر امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ یہ بھی چونکہ وہ دعا ہے کہ جو خاص موقع پر مسنون ہے اور خاص الفاظ کے ساتھ ہے، تو یہاں ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں، لہذا وہ چاند دیکھتے ہو جو ہاتھ اٹھا کے لوگ دعا کرتے ہیں تو یہ سنت نہیں ہے، وہاں بغیر ہاتھ اٹھائے ہی دعا کرنی چاہیے۔ ان مواقع پر ہاتھ اٹھانے کی سنت اس جگہ ہے جہاں آدمی کے لیے کوئی خاص دعا مسنون خاص موقع پر نہیں کی گئی، بلکہ اپنی عام حاجتوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے انسان، اس وقت میں ہاتھ اٹھانا سنت۔ جس وقت بھی دل میں آ گیا کہ بھائی دعا کروں، ہاتھ اٹھا دعا کریں، تو یہ بات ایک تو سمجھ لینی چاہیے۔ ہاتھ اٹھانے میں بھی طریقے ہاتھ اٹھانے کے کا کیا ہونا چاہیے، تو ہاتھ اٹھانے کے طریقہ جو مسنون ہے وہ یہ کہ دونوں ہاتھ سینے کے سامنے ہوں، سینے کے سامنے۔ بعض لوگ بہت بلند کر دیتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کے اس طرح مانگتے ہیں، یا دونوں ہاتھ ایسے ملا کے ہاتھ بہت بلند کر دیتے ہیں، بعض یہیں اوپر رکھا ہوا ہے اسی پر بس ہاتھ ایسے کر لیا مانگنے شروع کر دیا۔ یہ سب طریقے مسنون نہیں، سنت نہیں، سنت کے خلاف۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سینے کے سامنے ہوں اور
فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ہاتھ سینے کے سامنے ہو اور دونوں ہاتھوں میں معمولی سا فاصلہ ہو، معمولی سا، یعنی 1 انچ سے بھی کم فاصلہ دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی نہ تو یوں پھیلائے بہت نہ بالکل جوڑ لے، دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھے اور سینے کے سامنے ہاتھ ہو، اور اس طرح ہو کہ یا تو ہاتھوں کا جو یہ اندرونی حصہ ہے ہتھیلیاں یہ آسمان کی طرف ہو، اور یا اپنے چہرے کی طرف ہو، دونوں طریقے ثابت ہیں، آسمان کی طرف بھی اور چہرے کی طرف بھی اگر اس کا جھکاؤ ہو تو یہ طریقہ بھی ثابت ہے، دونوں میں کچھ فاصلہ ہو، ملا کر مانگے سینے کے سامنے، بس یہ ادب ہے دعا کا۔ اور جو کسی خاص موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھوں کو بہت بلند کرنا بھی ثابت ہے، استسقاء کے موقع پر، دعا بارش کی دعا کے موقع پر، لیکن عام حالات میں جو دعا ہے وہ اس طرح ہے، معمولی ہاتھ اٹھا کر۔ اور ان آداب کا لحاظ کرنے سے دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ ویسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط عائد نہیں کی دعا مانگنے میں، لیکن جتنا ان آداب کا لحاظ کیا جائے گا اور جتنا دعا مانگنے کا انداز نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مبارک سے قریب تر ہوگا، اتنا ہی اس پر قبولیت کی زیادہ امید ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمازوں کے بعد بھی ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ سمجھ لیجیے، اس بارے میں بھی مختلف قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ بات صحیح نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نماز فرض کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی امید ہوتی ہے کہ نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا کرنا بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، البتہ ایک چیز ایسی ہے جو ثابت نہیں ہونے کا معنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ وہ کیا کہ اس طرح دعا مانگنا سب کا کہ جس وقت امام شروع کرے دعا اسی وقت بھی مقتدی کرے شروع، اور جب امام ختم کرے تو مقتدی بھی اسی وقت ختم کرے۔ یہ اس طرح دعا مانگنا کہ تمام مقتدی انتظار کرتے ہیں جب امام صاحب شروع کریں گے دعا مانگنا سو ہم بھی شروع کریں گے، اور انتظار کرتے ہیں جب وہ ختم کریں گے تو ہم بھی ختم کریں گے۔ یہ جو التزام اور پابندی ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام سے ثابت نہیں۔ ثابت نہ ہونے کے بھی معنی سمجھ لیجیے کہ ثابت نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ بہت سی چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں مگر جائز ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر ثابت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، لاؤڈ اسپیکر پر بیان کرنا، لیکن ثابت نہیں ہے مگر جائز ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی، یعنی یہ اجتماعی دعا کہ ایک جس وقت امام شروع کرے اس وقت مقتدی شروع کرے، جس وقت امام ختم کرے اس وقت مقتدی ختم کرے، یہ اجتماعی دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں مگر ناجائز بھی نہیں، جائز ہے، مباح ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک قاعدہ سمجھ لیجیے کہ جو کام شریعت میں جائز ہو، جائز ہونے کا کیا معنی ہے؟ جائز ہونے کا معنی یہ ہے کہ نہ کرنے پر ثواب ہے اور نہ چھوڑنے پر عذاب ہے، اسی کو جائز کہتے ہیں نا۔ بھائی لاؤڈ اسپیکر جو ہے یہ مثلا لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بیان کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے ناجائز ہے؟
جائز ہے. کیا مطلب جائز ہونے کا؟ لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے ثواب نہیں، اضافہ ثواب میں نہیں ہے، اور اگر لاؤڈ اسپیکر کے بغیر کریں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے جائز ہونے کا، کہ اس کے کرنے سے ثواب ملنا نہیں اور اس کے چھوڑنے پر عذاب اور گناہ نہیں. یہ مطلب ہوتا ہے نا. قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز جائز ہو اگر اس کو آدمی سنت سمجھنے لگے، تھی جائز مگر سنت سمجھ لی، یا واجب سمجھنے لگے، اس کے چھوڑنے پر گناہ سمجھنے لگے، تو پھر وہ چیز بدعت بن جاتی ہے، ناجائز بن جاتی ہے. لہذا یہ جو میں بتلا رہا ہوں اجتماعی دعا کہ ایک ساتھ شروع کرنا ایک ساتھ ہی ختم کرنا، یہ جائز ہے مگر سنت نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں. اگر کوئی شخص کو ضروری سمجھے اور سنت کا حصہ قرار دے تو پھر یہ اس کا یہ عمل بدعت ہو جائے گا، یہ ناجائز. لہذا جہاں پر اس کو لوگ ضروری سمجھنے لگے، ناجائز یہ سمجھنے لگے جو آدمی ایسا نہیں کرتا وہ گیا خلاف سنت کر رہا ہے، تو پھر اس میں بدعت کا اندیشہ ہو جاتا ہے. لہذا ایسی صورت میں اس کو ترک کر دینا چاہیے. لہذا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا تو کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ بلند آواز سے کریں، اور اس بات کا التزام کیا جائے کہ جب امام نے شروع کیا اس سے مقتدی بھی شروع کریں، جب امام نے ختم کیا اس سے وہ بھی ختم کریں، بلکہ جس کا جیسا موقع ہو الگ الگ دعا مانگ لی اور جب چاہ ختم کر دیا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو گیا کہ امام نے دعا کرا دی، مقتدیوں نے آمین کہہ دیا، تو اس کو نہ اس کو لازم سمجھے نہ اس کو لازم سمجھے، دونوں طریقے جائیں. یہ سے میں تنبیہ کرتی کہ آج کل ہمارے ہاں اس معاملے میں افراد و تفریط بھی ہے، اور بعض جگہوں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب اگر امام صاحب نے بلند آواز سے دعا نہ کرائی تو گویا نماز میں کچھ کمی رہ گئی. چنانچہ جہاں ایسا خیال ہوتا ہے وہاں لوگ جو ہے بڑے حیرت سے دیکھتے ہیں، امام صاحب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ہوا آپ نے دعا کیوں نہیں کرائی. اس کا مطلب یہ کہ اس کو نماز کا لازمی حصہ سمجھنے لگے ہیں، جو ایک عمل کو بدعت بنا دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس واسطے چھوڑنا چاہیے، کبھی کبھی چھوڑ دیا کبھی عمل کر دیا. یہ ہے جو اس معاملے میں معتدل موقف ہے. آگے حدیث میں یہ ہے کہ آپ یہ دعا یہ فرما رہے تھے کہ اللہ میں تو بشر ہوں فلا تعاقبنی، کہ اللہ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، مجھے عذاب نہ دیجیے گا. اب اندازہ لگائیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا کہ اول تو آپ گناہوں سے معصوم، اور اگر کبھی کوئی بھول چوک ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے سب اگلی پچھلی معاف فرما دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبدیت کا تقاضا یہ ہے، امت کو سکھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تو بشر ہوں، نہ جانے کب کیا غلطی ہو جائے، لہذا آپ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، گرفت نہ فرمائیے گا، عذاب نہ دیجیے گا. اللہ. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں دعا یہ فرمائی تھی کہ ایما مومن آذیتہ او شتمتہ او جلدتہ او طعنتہ فاجعلها له صلاۃ و زکاۃ تقربہ بها الیک، کہ اللہ میں نے اگر کبھی کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا اس کو میں نے برا بھلا کہا ہو، یا کبھی کسی کو مارا ہو، تو اللہ میرے اس عمل کو اس شخص کے حق میں دعا بنا دیجئے اور اس کی پاکی اور طہارت کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اس کے ذریعے اس کو اپنا مقرب بنا لیجئے، اپنا قرب عطا فرمائے. یہ دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر ہے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کو جان بوجھ کر ناحق تکلیف پہنچانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو کچھ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ بھائی کبھی اگر غیر شعوری طور پر
مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو تو پہلے دعا کر دی کہ اللہ اس تکلیف کے بدلے میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اس کو پاکی عطا فرما دیجئے. اور جو غیر شعوری طور پر تکلیف پہنچنے سے اندیشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گرفت نہ فرمائے تو اس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ میری گرفت اس پر نہ فرمائیے گا. معلوم ہوا کہ حقوق العباد یا بندے کا حق، بندے کو تکلیف پہنچانا، کسی مومن کو تکلیف پہنچانا، یہ اتنی خراب چیز ہے کہ اگر غیر شعوری طور پر بھی ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی عدم مواخذہ کی دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ بات معلوم ہوئی. لا الہ الا اللہ. آگے حدیث ہے، آگے بھی یہی الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے تھوڑے سے مختلف الفاظ میں یہی دعا نقل کیا کہ آپ نے یہ دعا مانگی. اللہ اکبر. آگے ایک طویل حدیث ہے، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ عجیب واقعہ ہے جو یہاں پر بیان کیا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہ واقعہ یہ ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو دوس قبیلہ کہلاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے ہیں، مشہور قبیلہ ہے. تو یہ شروع میں مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا، اور جو لوگ آس پاس کہیں اسلام قبول کر لیتے تو ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتیاں کیا کرتا تھا. تو ان میں سے ایک صاحب تھے حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو سارا قبیلہ کافر ہے، ایک مسلمان ہو گیا حضرت طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے آ کر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، میرا جو قبیلہ ہے دوس والا یہ اللہ کی بڑی نافرمانی کرتا ہے اور بہت مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، تو آپ بد دعا کر دیجئے اس کی. قبیلہ دوس کے بارے میں بد دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے، برباد کرے، یا کچھ اس قسم کی. تو جس وقت حضرت طفیل ابن عمرو نے یہ کہا تو ایک دم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر لیا. جس وقت بیٹھے تھے اس وقت قبلہ رخ نہیں تھے، تو آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا اور ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. تو لوگ یہ سمجھے کہ طفیل ابن عمرو نے کہا ہے کہ ان کے حق میں بد دعا کریں دوس والوں کے لیے، تو آپ بد دعا ہی کریں گے کہ وہ اسلام دشمن لوگ ہیں، ان کے حق میں بد دعا فرمائیں گے. لیکن آپ نے اچانک قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا یہ فرمائی کہ اللہم اہد دوسا واتی بہم، کہ اللہ دوس کے قبیلے کو ہدایت عطا فرما دیجئے اور اس کو توفیق دیجئے کہ وہ خود میرے پاس مسلمان ہو کر آ جائیں. بد دعا نہیں فرمائی، بد دعا کے بجائے یعنی خود قبیلے کے جو اپنے قبیلے کے والے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بد دعا کیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ قبلہ رخ ہو کر دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے اور ان کو میرے پاس لے آئیے. اللہ اکبر. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور قبیلہ دوس کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا. جب وہاں مسلمان کی تعداد اچھی خاصی بن گئی قبیلہ دوس میں، تو ایک مرتبہ یہ طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ
وہاں سے آ کر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں مکے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور طرح طرح سے آپ کو بھی، صحابہ کرام کو بھی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے ہمارے قبیلے میں آ کر آباد ہو جائیں، تاکہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی ایذا رسانیوں سے محفوظ اور مامون ہو جائیں اور وہاں جا کر آپ امن و اطمینان کے ساتھ اپنے دین کا کام کریں اور دین کی تبلیغ اور دعوت کا فریضہ انجام دیں۔ اور ہم انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارا قبیلہ آپ کی پوری حفاظت کرے گا، کوئی دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، اور حدیث میں وجہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت تو انصار مدینہ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ کے انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرا کے اپنے ہاں لے جائیں اور آپ کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں، اس کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھایا گیا تھا کہ آپ کا ہجرت کرنے کی جگہ یہ ہے جہاں کھجور کے درخت بہت تھے، مدینہ منورہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سعادت انصار مدینہ کو حاصل ہو، لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو کی یہ درخواست قبول نہیں فرمائی، کہا کہ بھئی نہیں، میں ابھی یہی رہوں گا اور وہاں نہیں ہجرت کرتا۔ تو طفیل بن عمرو نے جب یہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کو تیار نہیں ہے، تو حضرت طفیل بن عمرو نے کہا کہ پھر میں وہاں پر رہ کر کیا کروں گا دوس میں، لہذا وہ اور ان کا ایک ساتھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ حضرت طفیل کا جو ساتھی آیا تھا دوس کے قبیلے کا، وہ مدینہ منورہ میں آ کر بیمار ہو گیا اور بیماری بڑی لمبی کھنچ گئی۔ اس لمبی بیماری سے یہ بیچارہ بڑا تنگ دل اور پریشان اور مایوس جیسا ہونے لگا، اور تکلیف ایسی تھی، بیماری کی تکلیف ایسی تھی جو برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ تو اس اللہ کے بندے نے یہ سوچا کہ یہ ہر وقت کی جو تکلیف میرے اوپر لگ گئی ہے، اس سے بچنے سے اس میں مبتلا ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ موت ہی آ جائے تو بہتر ہے۔ لہذا اس نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ کے اوپر ایک زخم لگا کے ہاتھ کے اندر جو بڑی رگ ہوتی ہے وہ رگ کاٹ لی تاکہ اس میں سے خون بہہ بہہ کر اور ختم ہو جائے۔ ہاتھ کی رگ کاٹ لی اور رگ کاٹ کر اس میں سے خون جاری ہو گیا، اور خون اتنا بہا کہ یہاں تک کہ اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ ایک طرح سے خودکشی۔ تو جب اس وقت تک شاید معلوم نہیں ہوگا، اللہ عالم، کہ خودکشی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، شاید پتہ نہ ہوگا یا ہوگا اللہ، لیکن اس میں بے خیالی میں کر گئے، انتقال ہو گیا۔ تو بعد میں حضرت طفیل جو ان کے ساتھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا تو حضرت طفیل کو یہ فکر رہی ہوگی کہ اس شخص نے موت ایسی اختیار کی جو اللہ کے نزدیک حرام ہے، حرام موت ہے، تو پتہ نہیں کیا انجام ہوا ہوگا۔ تو اس سے پوچھا خواب میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ ہجرت کی وجہ سے معاف فرما دی، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت میرے گناہ معاف فرما دی اور میری مغفرت فرما دی۔ تو مغفرت تو فرما دی۔ طفیل ابن عمرو نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اچھا وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا بنا؟ تم نے ہاتھ کو جو زخم لگا دیا تھا اور اس سے خون جاری ہو گیا تھا، تو اس کا کیا بنا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اور گناہوں کی تو مغفرت کر دی میری، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جو نقصان پہنچایا ہے اس کی اصلاح ہم نہیں کریں گے، اس کی کو ہم درست نہیں کریں گے، کیونکہ تم نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ پر زخم لگایا اور زخم کو کی وجہ سے ہاتھ کو ناقص بنا دیا،
تو اب ہم اس ہاتھ کی اصلاح نہیں کریں گے کیونکہ یہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی وجہ سے ہے. ویسے اور مغفرت کر دیں گے, جہنم میں لے جائیں گے, عذاب نہیں دیں گے, لیکن یہ ہاتھ تمہارا ٹھیک نہیں ہوگا, ہاتھ ٹھیک نہیں کرے. یہ خواب میں حضرت طفیل نے دیکھا کہ یہ ہوا, جس سے کچھ معلوم ہوا کہ شاید اس کا معاملہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اور مغفرت تو فرما دی, لیکن جو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے سے انکار فرما دیا. حضرت طفیل کو فکر ہوئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا میں نے خواب میں دیکھا ہے, تو مجھے اب دکھ ہو رہا ہے کہ اس نے واقعی کام تو ایسا کیا, لیکن اب ساری زندگی, آخرت کی پوری زندگی, دائمی زندگی اس کے ہاتھ خراب رہے, تو یہ اس وجہ سے مجھے دکھ ہو رہا ہے, کیا کروں کچھ. تو اس پر پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اور دعا یہ فرمائی کہ اللہم ولیدیہ فاغفر, اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے. اللہم ولیدیہ فاغفر, اس کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دیجئے. اور یہ دعا کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھائے. اسی واسطے یہ حدیث یہاں پر لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور اس سے ظاہر یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور قبول فرمائی ہوگی, اور انشاءاللہ ان کے ہاتھوں کو بھی نبی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا ہوگا. یہ حدیث ہے جو یہاں پر تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے روایت کی, جس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس حدیث میں بڑے سبق ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی بات نہیں, اور اس کے بجائے بد دعا کی فرمائش کے بجائے آپ نے دعا کی ہدایت. تو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کے حق میں بد دعا کرنے کی نوبت نہ آئے. حتی الامکان اصلاح کی دعا کرو, ہدایت کی دعا کرو. ہاں اگر کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے پھر بد دعا بھی کرنے کی اجازت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد دشمنوں کے بارے کے لیے بد دعا بھی کی ہے. یہ جو مشہور ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی, یہ صحیح نہیں. بعض مرتبہ بد دعا بھی کی ہے آپ نے, لیکن حتی الامکان دعا کرنی چاہیے ہدایت, اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت. بھئی اگر ہدایت مل جائے تو تمہارا کیا نقصان ہے, اس کو ہلاک برباد کرنے ہی کی کیوں دعا کرو. تو اس واسطے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے, بد دعا سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بغداد میں جو دریا ہے, دریائے دجلہ, اس کے کنارے جا رہے تھے ایسے ہی چہل قدمی کے طور پر. تو فرشتہ صورت آدمی تھے اور بزرگانہ شان تھی. اسی حالت میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دریائے دجلہ میں ایک کشتی کے اندر کچھ نوجوان لڑکے گاتے بجاتے جا رہے ہیں. جیسے لوگ تفریح کرنے کے لیے سیر کرتے ہیں دریاؤں میں, تو بہت سارے لڑکے جمع ہیں اور گاتے بجاتے جا رہے ہیں اور خوب مستی کر رہے ہیں. اب تفریح کو جا رہے ہیں, گانے بجانے میں مشغول ہیں, نوجوان لڑکے ہیں, نا تجربہ کار ہیں, اور ایک ملا قسم کا آدمی پاس سے گزر گیا. تو ملا آدمی جب پاس سے گزرے ایسے موقع پر تو نوجوانوں کی رگ شرارت پھڑک جاتی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو یہ ملا جی جا رہے ہیں تو ان کو بھی ذرا اپنا کچھ تفریح کا نشانہ بنائے. تو ان کے اوپر جملے فقرے کچھ کسنے شروع کر دیے, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ نہیں. تو فقرے کسنے شروع کر دیے, کچھ مذاق اڑانا شروع کر دیا معروف کرخی رحمۃ اللہ. تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ کے ساتھ جو آدمی تھا ساتھی, اس نے کہا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت بد دعا کر دیجیے ان لڑکوں کے لیے,
اتنے یہ خبیث لوگ ہیں کہ ایک طرف تو خود معصیت میں مبتلا ہیں، گاتے بجاتے جا رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، گانے بجانے میں مشغول ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ دین پر چلتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی فکرے کس رہے ہیں، اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. تو ان کی گستاخی کا یہ عالم ہے، تو بد دعا کر دیجیے ان کا. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، یہ نوجوان لڑکے ہیں، آپ نے دنیا کے اندر ان کو مسرتیں عطا فرمائی ہیں، اس مسرتوں کے عالم میں یہ گاتے بجاتے جا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو اللہ جیسے آپ نے ان کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائی، آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائی. تو جو ساتھی تھا وہ حیران ہوا کہ حضرت آپ ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ آخرت میں خوشیاں ملے. تو فرمایا کہ بھائی تمہارا کیا جاتا ہے ان کو اگر آخرت میں خوشیاں ملے؟ آخرت میں خوشیاں اسی وقت ملیں گی جب یہ دنیا کے اندر تقوی اختیار کریں گے. تو آخرت کی خوشیوں کی دعا در حقیقت ان کی اصلاح کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے، اور اصلاح کرنے کے بعد یہ جنت میں جائیں اور وہاں خوشیاں عطا فرمائیں. تو بد دعا کر کے کیا ملے گا؟ اگر بد دعا کے نتیجے میں یہ ہلاک برباد ہو گئے تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کو خوشیاں ملیں، آخرت کی خوشیاں ملیں، اس لیے اگر یہ ملیں گی اصلاح ہوگی اور ہم اس کے ذریعہ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا آخرت کے اندر انشاءاللہ. تو یہ ہے بزرگوں کا صحیح مزاج کہ وہ دنیا کے ہر فرد کے لیے خیر خواہی ان کا مزاج ہوتا ہے. بد دعاؤں کے کہیں انتہا درجے کو پہنچ جائیں تو بد دعا کسی وقت کر بھی دی، لیکن حتی الامکان لوگوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو. تو ایک تو سبق اس حدیث سے یہ ملا کہ دعا بد دعا نہ کریں، حتی الامکان دعا کریں، اصلاح کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں. دوسری بات جو حدیث سے معلوم ہوئی کہ خودکشی کرنا بڑا زبردست گناہ ہے. اتنا زبردست گناہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے، اور یہی اس قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس کے اوپر صادق آتی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک جان کو، یہ جان جو ہے جو تمہاری ہے یہ تمہاری تھوڑی ہی ہے، تم نے یہ سمجھ کے کہ میری ہے لہذا اپنے اختیار سے اس کو ختم کر دیا. یہ جان تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس امانت ہے کسی اور، لہذا اس کو کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہو جائیں اپنے ہاتھ سے اپنے کو ہلاک کر دینا، تباہ کر لینا، موت کے گھاٹ اتار دینا سخت گناہ ہے. اور اسی وجہ سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہاتھ میرا بنایا ہوا تم نے خود خراب کیا تھا، میں ٹھیک نہیں کروں گا. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی برکت تھی کہ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، لیکن عام حالات میں بڑا سنگین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے عبادت کرتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق. لیکن اس کے باوجود اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ تو بڑا سخت ہے، لیکن بڑا سخت گناہ ہونے کے باوجود اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا. اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ خودکشی کرنے والے کی مغفرت نہیں، یہ خیال غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی، یہ گناہ ہے جیسے اور گناہ ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے بہت بڑا، لیکن یہ کہنا کہ اس کی مغفرت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے، یہ خیال درست نہیں. جیسے اور گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما سکتے ہیں، ایسے اس کی بھی فرما سکتے ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں صاحب آ گیا کہ مغفرت فرما دی اللہ تعالیٰ. اسی لیے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جس نے خودکشی کیا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. خودکشی کرنے سے کوئی انسان کافر نہیں ہو جاتا، اور جب تک کافر نہیں ہوتا نماز جنازہ پڑھنی ضروری، نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے. تو اس واسطے یہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے یا اس کی مغفرت نہیں ہے، یہ سب بے اصل بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں. تیسری بات جو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ سے جو میرے بنائے ہوئے عضو کو خراب کیا تو اب اس کی اصلاح نہیں کروں گا۔ اس میں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے جسم کے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے اپنے جسم میں کوئی حصہ اپنے اختیار سے خراب کرے۔ اور یہ جو قرآن کریم میں آیا کہ شیطان نے کہا کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا تو وہ یہ حرکتیں کریں گے، گناہ کے بہت سارے کام گنوائے، ان میں سے ایک کام گنوایا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ان کو بہکاؤں گا تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دے گی۔ اور اس کی تفسیر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ جسم پر گودنا، وشم عربی میں کہتے ہیں، اردو میں گودنا کہتے ہیں، اس سوئیوں سے جو سبز سبز نشان بناتے ہیں، کوئی تصویر بنا دی، کوئی لفظ لکھ دیا یا کوئی تصویر بنا دی، اس کو حدیث میں فرمایا گیا یہ اللہ کے تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے جو حرام ناجائز۔ اسی طریقے سے حدیث میں خواتین کے لیے اپنے چہرے کا رواں صاف کرنا، اس کو بھی منع کیا گیا، تو یہ بھی تغییر خلق اللہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عضو جو بنایا ہے اس عضو کو اپنے ہاتھ سے خراب کرنا اور اس کو بگاڑ لینا، تو اس کے چاہے وہ فیشن کی وجہ سے کیوں نہ ہو تو وہ اللہ کو پسند نہیں، اور فرما دیا کہ ہم درست نہیں کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے درست فرما دیا ہو، یہ ان کا کرم ہے، لیکن قانون کی بات یہی ہے کہ وہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا اپنے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا رب۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان، ای میل ishaq@dgcom.net.pk، فون نمبر 0300 22 81 402۔ شکریہ۔